असर की नमाज के बाद अल्लाह के 3 नाम का वजीफा किया, 90 लाख मिल गया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम नाजरीन, असर की नमाज के बाद चलते फिरते सिर्फ 3 लफ्ज पढ़ लें, जितने पैसों की जरूरत होगी हाथों में आ जाएंगे। रब्बे काबा की कसम, जो भी हाजत होगी चंद मिनटों में हल हो जाएगी। आज का जो वजीफा है बहुत ही खास होने वाला है। मुख्तसर सा ये अमल आपकी जिंदगी में तब्दीली लाएगा। आज आपकी खिदमत में तमाम परेशानियों का हल का एक बहुत ही खास और मुजर्रब वजीफा लेकर हाजिर हुआ हूँ। आप लोग ये 3 लफ्ज पढ़ लें, इंशाअल्लाह इन 3 लफ्जों की बरकत से आपकी तमाम परेशानियां मुश्किलात खत्म हो जाएंगी और तमाम हाजात पूरी हो जाएंगी। जितनी भी मुश्किल से मुश्किल तरीन हाजत है वो भी पूरी हो जाएगी। बस आपने कामिल भरोसे और कामिल यकीन के साथ ये वजीफा कर लेना है। इंशाअल्लाह इस वजीफे की बरकत से आपकी तमाम मुश्किल से मुश्किल हाजत भी पूरी हो जाएगी और आपकी तमाम हाजात ऐसे पूरी होने लगेंगी जैसा कि आपकी कोई हाजत बाकी ही न रहे। बस आपने ये 3 लफ्ज याद कर लेने हैं। बहुत आसान सा वजीफा है। तो आपने इस अमल को कैसे करना है, इसकी तरतीब के लिए आपने इस वीडियो को मुकम्मल देखना है। आज के साइंसी दौर में हर इंसान मुश्किलात का शिकार है। कुछ वाकयात गैर इरादी तौर पर होते हैं और कुछ इरादे से किए जाते हैं। इन गैर मामूली वाकयात के जरिए इंसान रुकावटों और गर्दिशों के चक्कर में फंस जाता है। वो अपने तमाम असासा, सेहत और प्यार, ताल्लुकात, मोहब्बत और यहाँ तक कि अपनी जात भी दाव पर लगा देता है। उसे अपनी किस्मत पर रश्क होने लगता है, शक होने लगता है। शादी, कारोबार, रिश्ता ना आना, रिश्तेदारों की मुखालफत, जल्द शादी ना होना, कारोबार का चलाना लेकिन चल नहीं पाना, मुखालफतों की रोक टोक, शैतानी असरात के क्या किसी ने कुछ करा तो नहीं दिया, मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है। तो ऐसी तमाम चीजें खत्म करने के लिए आज का ये वजीफा बहुत ही मुजर्रब है। आज तक आपने ये वजीफा ना कभी सुना होगा ना कभी किया होगा। आप इस वजीफे को लाजमी पढ़ लीजिएगा। ये वजीफा करने से इंसान की बड़ी से बड़ी परेशानी दूर हो जाएगी। बड़ी से बड़ी आपकी हाजत, बड़ी से बड़ी मुरादें हों, बीमारियां हों, तकलीफ हो, दुख हो, परेशानियां हो, चाहे बे औलादी हो या रिस्क बंद हो चुका हो, कारोबार बिल्कुल ना हो, तो यह वजीफा आप लोग एक बार करके जरूर देखिएगा। हर परेशानी से आपको इंशाअल्लाह फौरन छुटकारा मिल जाएगा। अगर कर्जदार परेशान कर रहे हैं तो उसके लिए भी ये वजीफा आप लोग लाजमी कर लीजिएगा। बहुत ही आसान सा वजीफा है। अपनी हाजतों को, अपनी परेशानियों को, जो आपके मसले हैं उसकी नीयत कीजिएगा। नाजरीन, अल्लाह पाक जब कर्म करता है तो इंसान की अकल दंग रह जाती है और मोजज़ा करने वाली जात तो सिर्फ और सिर्फ अल्लाह पाक की ही है। बस हमें हर नेमत पर शुक्र अदा करना चाहिए और कोई भी दुख हो, तकलीफ हो, आपने परेशान नहीं होना, क्योंकि कुरान मजीद में इरशाद है, अल्लाह किसी शख्स को उसकी ताकत से ज्यादा तकलीफ नहीं देता। ये वजीफे अल्लाह ताला की बाबरकत नामों का है, जिन्हें करने से आपकी हर परेशानी हल हो जाती है। जब परेशानी खत्म हो जाए तो जिंदगी में सुकून भी आ जाता है। ऐसे भी देखा गया है कि ये जो मुजर्रब वजीफा है आपको बताने लगा हूँ, जिसको ये वजीफा बताया गया तो फौरी तौर पर उनकी गैब से मदद हुई। घर में फाके चल रहे हों तो अल्लाह पाक का ये कलाम पढ़ें और फिर कमाल देखें। हर हाजत, पूरे रिज्क के ढेर लग जाएंगे। लोगों के किसी तरह की भी मुश्किलात हैं, बेरोजगारी हैं, बीमारियों में मुब्तला हैं, फाकों में मुब्तला हैं और कुछ लोगों को दौलत की ख्वाहिश है, तो इन्हीं मसाइल के पेश नजर बहुत ही मुजर्रब वजीफा पेश किया जा रहा है। फाका खत्म, इज्जत, दौलत, शोहरत कैसे मिलती है? तो इसलिए वज़ाइफ बताए जा रहे हैं कि लोग जो फाकों के समंदर में गोते लगाते हैं, जब खुशहाल होते हैं तो दिल खुशी से हमारा भर जाता है। तो इस तहरीर में फराखी रिज्क और फाकों के खात्मे के लिए आमाल पेश किए जा रहे हैं। ये बहुत ही मुजर्रब व अक्सीर आमाल हैं। ये अमाल इंतहाई आसान है, फराखी रिज्क का अनोखा अमल है। मेरे भाइयों और बहनों, यकीन माने कि इस वजीफे को पढ़ने वाला कभी ऐसा नहीं हुआ कि उसकी जिंदगी में फौरी तौर पर रिज्क न आया हो, उसको दौलत फौरी न मिली हो। यकीन नहीं करोगे जब तक आजमाओगे नहीं और फायदा नहीं होगा। जो ये वजीफा पढ़ेगा और अल्लाह पाक की जात पर यकीन रखते हुए ये वजीफा पढ़ेगा, इंशाअल्लाह अल्लाह पाक के फजल करम से फिर उसको मायूसी नहीं होगी। इंशाअल्लाह उसकी जेब कभी खाली नहीं रहेगी। इंशाअल्लाह उसके कारोबार में बरकतें खत्म नहीं होगी। तो मोहतरम नाजरीन, वो दिन और वो रात भी खुशकिस्मत होती है जब हम अपने रब्बे करीम की इबादत में
کوئی رات اور دن گزار دیتی ہیں۔ ایک بہت ہی پیارا واقعہ ہے کہ ایک اللہ والے تھے، بہت متقی اور پرہیزگار تھے، مسلسل 7 سال تک اللہ پاک سے ملاقات کے شوق میں آنسو بہاتے رہے۔ آپ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک رات میں نے اپنے آپ کو خواب میں ایک ایسی نہر کے کنارے پایا جس میں سے عمدہ مشک بہ رہا تھا، اس کے دونوں کناروں پر انتہائی قیمتی موتی بکھرے ہوئے تھے۔ پھر میں نے سونے کی اینٹوں سے بنا ہوا محل دیکھا جس میں خوبصورت لڑکیاں بہترین لباس اور زیورات سے آراستہ بلند آواز میں رب کریم کی پاکی بیان کر رہی تھی۔ میں نے جب ان کی تسبیح سنی تو پوچھا تم کون ہو؟ انہوں نے خوبصورت آواز میں کہا ہم رب کریم کی مخلوقات میں سے ایک مخلوق ہیں۔ میں نے کہا تم یہاں کیا کرتی ہو؟ انہوں نے کہا کہ رب کریم نے ہمیں ان لوگوں کے لیے پیدا فرمایا ہے جو رات کو قیام کرتے ہیں اور اپنے رب سے مناجات کرتے ہیں جبکہ لوگ سو رہے ہوتے ہیں۔ میں نے کہا وہ خوش قسمت لوگ کون ہیں جن کی آنکھیں رب کریم تم سے ٹھنڈی کرے گا؟ انہوں نے کہا کیا تم ان لوگوں کو نہیں جانتے؟ میں نے کہا نہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ بے شک وہ لوگ ہیں جو قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں، تہجد پڑھتے ہیں، دن کو روزہ رکھتے ہیں۔ ایسے خوش قسمت عبادت گزاروں کے لیے اللہ کریم نے ہمیں پیدا فرمایا ہے۔ سبحان اللہ، کتنے خوش قسمت ہیں وہ لوگ جو رات کی تنہائی میں اپنے رب کریم کو یاد کرتے ہیں، کتنے خوش قسمت ہیں جو فرض روزوں کے ساتھ ساتھ نفل روزے پابندی کے ساتھ رکھتے ہیں، کتنے خوش قسمت ہیں وہ جو نماز تہجد ادا کرتے ہیں، کتنے خوش قسمت ہیں جو روزانہ تلاوت قرآن پاک کرتے ہیں، کتنے خوش قسمت ہیں جو رات کو قیام کرتے ہیں۔ لیکن آج کا جو ماحول ہے وہ دیکھ لیں، افسوس کے علاوہ کچھ نہیں کیا جا سکتا۔ ہماری ایسی تعداد بھی موجود ہے جو راتوں کو دیر تک جاگ کر کبھی فلموں ڈراموں میں اپنا وقت برباد کرتی ہے، کبھی موبائل فون کے ذریعے اپنی قیمتی لمحات کو گناہوں میں گزارتی ہے، میڈیا پہ ساری رات بےہودہ اور فضول گفتگو پھیلاتے ہیں، اپنا اور اپنے دوستوں کا وقت برباد کرتے ہیں۔ ان میں اکثریت ان کی ہوتی ہے جنہوں نے نہ نمازوں کی فکر کی ہوتی ہے، نہ قرآن پڑھنا آتا ہے۔ جن کو قرآن پڑھنا آتا ہے وہ بھی مہینوں بلکہ سالوں قرآن پاک کی زیارت نہیں کرتے، بلکہ اپنے نفس کو یوں جھوٹے دلاسے دیتے ہیں کہ ماہ رمضان میں نمازوں کی کثرت کریں گے، ماہ رمضان میں رات کو نوافل پڑھیں گے، خوب تلاوت کریں گی۔ لیکن ہم جانتے ہیں، ہر بندے کو پتہ ہے ہم صرف دھوکے میں ہیں، ہماری زندگی کا ایک ایک لمحہ قیمتی ہے۔ آج ہسپتالوں میں جا کے دیکھ لیں، ایسے لوگ جو کہتے تھے کہ ہم بڑھاپے میں عبادت کریں گے، ان کو اتنا موقع نہیں ملتا، جوانی میں ہی ایسے حادثات آ جاتے ہیں، ان کی ایک لمحے میں زندگیاں ختم ہو جاتی ہیں۔ قبرستانوں میں جا کر دیکھ لیں، انسان کا ایک لمحے کا پتہ نہیں ہے۔ ہم بہت تیزی کے ساتھ موت کے قریب ہوتے جا رہے ہیں، پھر بھی ہم سستی کا مظاہرہ کرتے ہیں اور اپنے نفس کو جھوٹی تسلیاں دیتے ہیں۔ تو آپ نے عقل مندی کا ثبوت دینا ہے۔ یہ ہمارا آج کا پیغام ہے کہ یہ دنیا دھوکہ ہے۔ آپ نے اپنے قیمتی لمحات کو ناقدری کرنے کی بجائے تقوی پرہیزگاری کو اپنانا ہے۔ شب و روز کی فضولیات اور دنیاوی عیش و عشرت میں خود کو برباد مت کریں، نمازوں کی پابندی کریں، روزانہ کچھ نہ کچھ تلاوت قرآن پاک کی عادت ڈالیں۔ اللہ کریم نے جن کاموں کا حکم دیا ہے ان کی ادائیگی میں سستی نہ کریں، نیکیوں میں مشغول ہو جائیں، اور اللہ پاک نے جن چیزوں سے منع کیا ہے ان سے منع ہو جائیں۔ آج دیکھ لیں، ہمارے معاشرے میں سود عام ہے، لوگ ذلیل و خوار ہو رہے ہیں۔ جنہوں نے سود پہ قرضہ لیا ہوا ہے وہ ذلیل و خوار ہو رہے ہیں، ان کی عزت ختم ہو گئی ہے، ہر لمحہ وہ مر رہے ہیں۔ تو آپ نے کوشش کرنی ہے کہ سب سے پہلے اپنے گناہوں کی معافی مانگنی ہے، نیک کام کریں، 5 وقت کی نماز کی آج ہی سے عادت ڈالیں۔ تو محترم ناظرین، کہ رب کریم کی بارگاہ میں عالی حسب و نسب، مال و دولت، عزت شہرت والا خوش قسمت نہیں ہے، بلکہ خوش قسمت وہ ہے جو چاہے کسی بھی قبیلے سے ہو، قوم سے ہو، گوری رنگت رکھتا ہو، کالی رنگت رکھتا ہو، دولت مند ہو، مفلسی ہو، غریب ہو، مرد ہو، عورت ہو، اگر وہ ایمان والا ہے، نیک اعمال کرتا ہے، رب کریم کی اطاعت اور فرمانبرداری میں اپنی زندگی گزارتا ہے، وہی دنیا میں بھی کامیاب ہو جاتا ہے، آخرت میں بھی کامیاب ہو جاتا ہے۔ تو اللہ پاک کی یاد سے جب غافل ہو جائیں گے تو اللہ پاک آپ کے اوپر مصیبتوں کے پہاڑ ڈال دیں گے۔ تو آپ نے کوشش کرنی ہے کہ اللہ کی ذات پر بھروسہ رکھتے ہوئے اللہ کو کثرت سے یاد کرتے رہیں۔ ہر وقت آپ کی زبان پر اللہ کا ورد جاری ہونا چاہیے۔ کوشش کریں ہر وقت اللہ کا شکر ادا کریں۔ اور آپ نے یہ وظیفہ کیسے کرنا ہے اس کی تفصیل آپ اچھے طریقے سے ذرا سمجھ لیں۔ آج عصر کی نماز کے بعد اس عمل کو کر سکتے ہیں، آپ عصر کی نماز کے بعد اس عمل کو کر سکتے ہیں۔ اگر آج آپ کو وقت نہیں ملا، آپ کسی بھی دن اس عمل کو شروع کر سکتے ہیں۔ بہترین جو ٹائم ہے وہ عصر کی نماز کا ہے،
کیونکہ وہ قبولیت کی گھڑیاں ہوتی ہیں۔ پورے دن میں ایک وقت ایسا ہوتا ہے جس میں قبولیت کے امکانات بڑھ جاتے ہیں، تو علماء نے لکھا ہے کہ وہ وقت جو ہے وہ عصر کے بعد کا وقت ہے، تو آپ نے سب سے پہلے عصر کی نماز ادا کر لینی ہے۔ عصر کی نماز ادا کرنے کے بعد آپ نے اسی جگہ پہ بیٹھ جانا ہے اور اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اور بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لینی ہے، اور اس کے بعد آپ نے درود شریف پڑھ لینا ہے۔ آپ درود ابراہیمی پڑھ لیں، یہ چھوٹے سے چھوٹا درود صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں۔ ایک مرتبہ میرے ساتھ بھی درود پاک پڑھ لیں تاکہ ثواب ہو۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اور وہ 3 لفظ کون سے ہیں؟ آپ اس عمل کو کرنا چاہتے ہیں، ویڈیو کو آپ نے ایک دفعہ مکمل دیکھ لینا ہے۔ آپ نے اس کی ایک تسبیح پہلے بیٹھ کے کر لینی ہے۔ آپ کی کتنی بھی مشکل سے مشکل حاجت ہو، ہر مشکل ہر حاجت آسان ہو جائے گی، آپ کی منٹوں میں چٹکیوں میں پوری ہو جائے گی۔ ہر مشکل ہر پریشانی کا فوری حل ہو جائے گا۔ آپ کے اوپر لاکھوں کا کروڑوں کا قرضہ ہے، اللہ پاک ایسے اسباب پیدا کریں گے وہ ادا ہو جائے گا۔ آپ بے روزگار ہیں، آپ کو روزگار مل جائے گا۔ آپ بے اولاد ہیں، آپ کو اولاد مل جائے گی۔ اچھے رشتے چاہیے، اچھے رشتے مل جائیں گے۔ کاروباری مشکلات ہیں، کاروباری مشکلات ختم ہو جائے گی۔ تو آپ نے ایک تسبیح یا فتاح یا وہاب یا رزاق اس کی پڑھ لینی ہے۔ ان 3 ناموں کی ایک تسبیح پڑھ لینی ہے۔ اس کے بعد آپ نے دوبارہ پھر درود شریف پڑھ لینا ہے۔ درود شریف پڑھنے کے بعد آپ نے اللہ کی بارگاہ میں دعا مانگ لینی ہے، گڑ گڑا کر اپنے مقصد کے لیے دعا مانگ لینی ہے۔ اس کے بعد آپ نے کوشش کرنی ہے بعد میں آپ اپنا کام بھی کرتے رہیں، کام کرنے کے دوران بھی آپ ان الفاظ کو دہراتے رہیں۔ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے آپ نے پڑھتے رہنے ہیں، اور یہ کم از کم 7 دن تک آپ نے لگاتار عمل کرنا ہے۔ روزانہ عصر کی نماز کے بعد آپ نے ایک تسبیح پڑھ لینی ہے، اور اس کے بعد اگلے دن عصر کی نماز تک آپ نے کوشش کرنی ہے کہ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے آپ نے پڑھتے رہنا ہے۔ دیکھنا کیسے آپ کے بگڑے کام بننے شروع ہو جائیں گے۔ آپ کا ہر آنے والا دن پہلے دن سے بہتر ہونا شروع ہو جائے گا۔ کوئی بھی وظیفہ نماز کے بغیر مکمل نہیں ہوتا۔ آپ نے 5 وقت کی نماز بھی لازمی ادا کرنی ہے، صدقہ بھی دینا ہے۔ تمام ناظرین سے گزارش ہے کہ اللہ کے 99 ناموں میں سے ایک نام کمنٹ میں لکھ کر ضرور شیئر کریں۔